ویورز، ہم آپ کو اپنی انرجی سیریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ویڈیو ہم پاکستان میں ہونے والی لوڈ شیڈنگ اور حالیہ انرجی کرائسس جس سے ہر شہری پریشان ہے اس کے حوالے سے بنا رہے ہیں۔ یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے، یہ کب تک جاری رہے گی اور شدید گرمیوں میں اس لوڈ شیڈنگ کا حل کیا ہے، ان سب کے بارے میں آپ سے تفصیل سے بات کریں گے۔ ویورز، یہاں آپ سے گزارش کرتے چلیں کہ جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آنے والی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ویورز، ہماری ویڈیوز پر دوستوں کے سب سے زیادہ کمنٹ یہی آتے ہیں کہ پاکستان میں اتنے زیادہ پاور پلانٹس بن رہے ہیں لیکن لوڈ شیڈنگ ختم نہیں ہو رہی، اور دوسرا سوال کہ پاکستان کی انسٹال کیپیسٹی 36,934 میگا واٹ تک پہنچ چکی ہے لیکن پھر بھی بجلی کا شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں آپ کے ان اہم سوالوں کا جواب بھی دینے کی کوشش کریں گے۔ ویورز، ملک میں جاری حالیہ لوڈ شیڈنگ کی کئی وجوہات ہیں، آئیے سب سے پہلے ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہائیڈل پاور کی کیپیسٹی دیکھیں تو وہ 9,000 میگا واٹ ہے، لیکن ہائیڈل کی فل کیپیسٹی کے لیے دریاؤں میں پانی زیادہ چاہیے تاکہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور ڈیمز کو مطلوبہ مقدار میں پانی مل سکے۔ کیونکہ پاکستان میں ہائیڈل انرجی میں رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹس اور ڈیمز دونوں ہی موجود ہیں۔ ڈیمز تو پھر بھی پانی ذخیرہ کر لیتے ہیں اور ضرورت کے وقت وہاں سے پانی ڈسچارج کر کے بجلی پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ میں پانی ذخیرہ کرنے کی کیپیسٹی کم ہوتی ہے۔ پاکستان میں ڈیمز کو پانی کی سپلائی کا بڑا ذریعہ جون اور جولائی میں پہاڑوں سے برف کا پگھلنا ہے، جس سے ڈیمز کے ریزروائر اور رن آف دا ریور پروجیکٹس اپنی پوری استعداد کے مطابق بجلی پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی تک پہاڑوں سے برف پگھلنے کا عمل شروع نہیں ہو سکا، جس کی وجہ سے ڈیمز کو مطلوبہ مقدار میں پانی نہیں مل رہا۔ یہی وجہ ہے کہ ہائیڈل سے صرف 1,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہو رہی ہے، جو بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ کا باعث بن رہی ہے۔ دوسری بڑی وجہ، اور جس میں آپ کا اہم سوال کہ اتنی بجلی کہاں جا رہی ہے، اس کا جواب بھی موجود ہے، وہ ہے پاور پلانٹس کی انسٹال کیپیسٹی اور جنریٹڈ کیپیسٹی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ جب بھی کسی پاور پلانٹ کی کیپیسٹی کی بات آتی ہے، مثال کے طور پر فلاں پاور پلانٹ 1,000 میگا واٹ تک بجلی پیدا کرے گا، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 1,000 میگا واٹ اس پاور پلانٹ کی انسٹالڈ اور میکسیمم کیپیسٹی ہے، لیکن وہ بجلی ہمیشہ اپنی انسٹال کیپیسٹی سے کم پیدا کرے گا۔ آپ کو آسان الفاظ میں سمجھانے کے لیے نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی مثال سامنے رکھتے ہیں۔ نیلم جیلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی کیپیسٹی 969 میگا واٹ ہے اور یہ رن آف دا ریور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہے۔ جب شدید سردیوں میں دریاؤں میں پانی نہ ہونے کے برابر ہوگا تو اس کی 969 میگا واٹ سے کیپیسٹی کم ہو کر 100 میگا واٹ یا اس سے بھی کم پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح ونڈ یعنی ہوا سے بجلی پیدا کرنے والے 100 میگا واٹ انسٹال کیپیسٹی کا پاور پروجیکٹ ہو تو لو ونڈ سیزن جو اکتوبر تا دسمبر تک کے مہینوں پر مشتمل ہوتا ہے، اس کی کیپیسٹی بھی 10 میگا واٹ تک آ جاتی ہے۔ یہی صورتحال سولر پروجیکٹس کی بھی ہے۔ جتنے بھی قابل تجدید ذرائع سے بجلی پیدا کرنے کے ریسورسز ہیں، یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، اس میں آپ کا کنٹرول نہ ہونے کے برابر ہے اور ان کی جنریشن میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں بہت زیادہ کیپیسٹی کے پلانٹ لگ چکے ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں ایسا نہیں۔ تو اس میں آپ کو اچھی طرح بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ انسٹال کیپیسٹی اور جنریٹڈ کیپیسٹی میں کیا فرق ہے۔ پاکستان کی انسٹال کیپیسٹی 36,934 میگا واٹ ہے، لیکن اس میں جینکوز یعنی جو حکومت پاکستان کے انڈر پاور پلانٹس کام کر رہے ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ یہ پاور پلانٹ بہت پرانے ہو چکے ہیں اور ان کی مدت پوری ہونے والی ہے اور اگلے 1 یا 1.5 سال میں ان کو ریٹائر کر دیا جائے گا۔ اس سے بھی کیپیسٹی میں بہت کمی واقع ہوگی اور ہمیں نئے پاور پلانٹس بھی لگانے پڑیں گے۔ تیسری بڑی وجہ، عالمی مارکیٹ میں تیل، کوئلے اور RLNG کی قیمتیں مہنگی ہونے کی وجہ سے پاکستان کے امپورٹ بل میں آئل کی امپورٹ $20 بلین سالانہ سے
تجاوز کر چکی ہے۔ زیادہ تیل منگوانے سے ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ 10 ماہ میں 39.26 بلین ڈالر پر پہنچ چکا ہے، جو معیشت کے لیے کوئی نیک شگون نہیں۔ اس وقت پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا تقریباً 2/3 حصہ درآمد شدہ تیل، RLNG اور کوئلے سے پیدا ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے زر مبادلہ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ RLNG، نیوکلیر اور کول پاور پلانٹ ایسے بجلی پیدا کرنے کے ذرائع ہیں جن کا کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ پاور پلانٹ پورا سال بجلی پیدا کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو متواتر سے ایندھن پرووائیڈ کرتے رہیں۔ آئل پرائسز اس وقت عالمی مارکیٹ میں $113 پر بیرل ہیں، جو 10 سالوں کی بلند ترین سطح پر ہیں۔ آئل پرائسز بڑھنے کی بڑی وجہ یوکرین اور رشین وار ہے، کیونکہ رشیا دنیا کا پاور ہاؤس ہے اور بہت بڑے پیمانے پر دنیا کا آئل اور گیس فراہم کرتا ہے۔ امریکہ اور یورپ نے رشیا کے تیل بیچنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں آئل کی سپلائی کم ہو گئی ہے اور ڈیمانڈ میں اضافہ۔ دوسری وجہ دنیا کا 2 سال کے بعد پوری طرح کھلنا ہے۔ تقریباً تمام دنیا کووڈ-19 کے بعد لاک ڈاؤن ختم کر دیا ہے اور آئل کی ڈیمانڈ 100 گنا بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے مارکیٹ میں سپلائی اور ڈیمانڈ میں بہت بڑا گیپ آ چکا ہے۔ اسی وجہ سے آئل پرائسز دن بدن بڑھتی جا رہی ہیں، جس سے ہمارا روپیہ مزید کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ اسی چیز کو روکنے کے لیے گورنمنٹ آئل پر انحصار کم کرنے کے لیے عالمی مارکیٹ سے تیل کم خرید رہی ہے۔ ایندھن کم ہونے کی وجہ سے کئی پاور پلانٹ بند پڑے ہیں اور شارٹ فال بڑھتا جا رہا ہے، جس سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ چکا ہے۔ چوتھی وجہ عالمی مارکیٹ میں کوئلے کا بحران بھی آ چکا ہے۔ پاکستان میں کوئلے سے چلنے والے پاور پلانٹ، ساہیوال کول پاور پلانٹس اور دیگر بڑے کول فائرڈ پاور پلانٹ درآمدی کوئلہ استعمال کرتے ہیں۔ کوئلے کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں بڑھنے کی وجہ سے اس کی خریداری بھی کم ہو چکی ہے۔ انڈیا، جس کی بجلی کی طرف 2,03,000 میگا واٹ ہے، اس کو بھی کوئلہ کم ملنے کی وجہ سے شدید لوڈ شیڈنگ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انڈیا میں کوئلے سے چلنے والے متعدد پاور پلانٹ ایندھن نہ ملنے کی وجہ سے بند پڑے ہیں، جو شدید لوڈ شیڈنگ کا باعث بن رہے ہیں۔ پاکستان میں بھی کوئلے کی سپلائی متاثر ہونے کی وجہ سے بڑے کول فائرڈ پاور پلانٹ پوری استعداد کار کے مطابق بجلی پیدا نہیں کر پا رہے، جو لوڈ شیڈنگ کا باعث بن رہے ہیں۔ پانچویں بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ یعنی گردشی قرضہ 2280 ارب روپے سے تجاوز کر چکا ہے، جو پاکستان کے کل بجٹ کا 27% بنتا ہے۔ گورنمنٹ بیشتر انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو پوری پیمنٹ نہیں کر پا رہی، تو یہ IPPs نے بھی یا تو پروڈکشن بند کر دی ہے یا وہ اپنی پروڈکشن میں کمی لے کر آ گئے ہیں۔ وہ گورنمنٹ کی طرف سے پوری پیمنٹ کا انتظار کر رہے ہیں، تاکہ پیمنٹ پوری ملے تو وہ فل کیپیسٹی پر اپنے پاور پلانٹ چلائیں۔ اس کی وجہ سے بھی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ 5 بڑی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور مستقبل میں بھی اس کے بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس لوڈ شیڈنگ کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے معمولات زندگی بدلنے پڑیں گے۔ پوری دنیا میں مارکیٹس اور شاپ صبح جلد کھلتی ہیں اور شام کو سورج غروب ہونے کے ساتھ ہی بند کر دی جاتی ہیں، جس سے ڈے لائٹ زیادہ یوز ہوتا ہے۔ پاکستان میں شاپ دوپہر کو کھلتی ہیں اور رات دیر 12 بجے اور اس سے بھی زیادہ لیٹ نائٹ بند کی جاتی ہیں، جو سراسر بجلی کو ضائع کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان میں بجلی کی پیداوار کا 2/3 درآمدی کول، RLNG اور فرنس آئل سے بنایا جا رہا ہے، تو پاکستان اپنے ڈالر ضائع کر رہا ہے، جو ملک کو اس وقت ڈالرز کی اشد ضرورت ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ شاپ صبح سویرے کھولی جائیں اور مغرب تک بند کر دی جائیں۔ اس سے بجلی کی بہت زیادہ بچت ہوگی، لوڈ شیڈنگ میں واضح کمی ہوگی اور اربوں ڈالر زر مبادلہ کی صورت میں بھی بچے گا۔ دوسرا، جتنی بھی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پلانٹ ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان ان کو 30% کیپیسٹی پیمنٹ کرنے کی پابند ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پاور پلانٹ چلے نہ چلے، اس سے بجلی پیدا ہو یا نہ ہو، گورنمنٹ ان کو 30% ادا کرنے کی پابند ہے۔ اس سے بچنے کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان اپنے تحت چلنے والے جنریشن پاور پلانٹ جو پرانے بھی ہو چکے ہیں، ان کی جنریشن کم کر دے اور انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹ فل کیپیسٹی پر چلائے جائیں، جس سے 30% کیپیسٹی پیمنٹ جو بغیر کسی بجلی پیدا کرنے کے ہم ادا کر رہے ہیں، اس کی بچت ہوگی۔ تیسرا بڑا ذریعہ لوڈ شیڈنگ سے
बचने का हल ये है कि हम मनहसूल कौम ऑयल की कंजम्पशन कम करने की कोशिश करें, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम और जरूरत के वक्त करें। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर सफर कर सकते हैं तो ऑफिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर जाएं। जितना ज्यादा हम फ्यूल बचाएंगे, गवर्नमेंट का इंपोर्ट बिल कम होगा। इस सूरत में जो फॉरेन रिजर्व बचेगा, गवर्नमेंट इन्हीं डॉलर से RLNG, कोयले और फर्नेस ऑयल खरीद कर पावर प्लांट को देगी, जिससे पावर प्लांट फुल कैपेसिटी पर चल पड़ेंगे और लोड शेडिंग का दौरानिया कम हो जाएगा। चौथा हल सोलर पैनल्स का घरों पर नस्ब करना है। अगर आप बड़े सोलर पैनल घरों में अफोर्ड नहीं कर सकते तो सोलर प्लेट्स खरीद लें। ये बैटरीज के बगैर बहुत सस्ती मिल जाती हैं। इन सोलर प्लेट्स पर आप घर के तमाम छोटी चीजें चला सकते हैं। जितना ज्यादा सोलर का इस्तेमाल करेंगे, आपका बिजली का बिल भी कम आएगा और मुल्क में बिजली की डिमांड भी कम होने की वजह से लोड शेडिंग में वादे कमी वाक़या होगी। और आखिर में अपनों घरों में मौजूद UPS और बैटरीज को जो नाकारा हो चुकी हैं, ठीक करवा लें, क्योंकि इस सीजन में लोड शेडिंग ज्यादा होगी और गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ने की तवक्को की जा रही है। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हमने आपको लोड शेडिंग के असबाब और इसको कैसे कम किया जा सकता है, इसको इख्तिसार के साथ बयान कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमें नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत दीजिए।